ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو اپنے منہ پر الٹا پھر جاتا ہے. اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی تو صریح خسارہ ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جم کے عبادت کرتے ہیں اور کچھ لوگ کنارے پہ عبادت کرتے ہیں، بس کنارے کنارے پر دین پر ہے. اگر دین سے کچھ فائدہ ہو تو دین میں رہتے ہیں، اور اگر دین کی وجہ سے تھوڑی سی بھی کوئی آزمائش امتحان ہو تو وہ فوراً اپنا رخ بدل لیتے ہیں اور دنیا کی طرف مڑ جاتے ہیں. پھر فتنوں سے حفاظت کی دعائیں پڑھنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. اب دعا کر بھی لیجیے، میں اب دعا پڑھتی ہوں اور آپ آمین کہیے. اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. اعوذ باللہ من الفتن، نعوذ باللہ من سوء الفتن، اعوذ باللہ من شر الفتن. اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتن عن دیننا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اعوذ باللہ من عذاب القبر واعوذ باللہ من عذاب النار واعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن واعوذ باللہ من فتنة الاعور الكذاب. اللہم انی اعوذ بک من فتنة النار ومن عذاب النار واعوذ بک من فتنة القبر واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة الغنى واعوذ بک من فتنة الفقر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اللہم انی اسألک من خیر هذه اللیلۃ وخیر ما فیها واعوذ بک من شرها وشر ما فیها. اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر وفتنة الدنیا وعذاب القبر. اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إني أسألك عملا بالحسنات وتركا للمنكرات وإذا أردت في قوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة المسيح وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. واسجد واقترب، واسجد واقترب. سجدوں کی کثرت، اور خصوصاً رات کے آخری حصے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گھبرا کر بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ، اس رات اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے خزانے اتارے ہیں اور کس کس طرح کے فتنے نازل کیے ہیں. دونوں چیزیں آئی ہیں. کوئی شخص ہے جو حجرے والیوں کو جگائے، آپ کی مراد آپ کی بیویاں تھی، تاکہ یہ اٹھ کر نماز پڑھیں، تاکہ یہ اٹھ کر نماز پڑھیں. آپ نے یعنی فتنوں کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ کس چیز کا ذکر کیا؟ نماز کا ذکر کیا کہ یہ رات کو اٹھے اور نماز پڑھیں. بہت سی دنیا میں لباس پہننے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی، تو آخرت میں عزت کا لباس اور اکرام
کس کو نصیب ہوگا؟ جو دنیا میں اللہ کے آگے جھکتا ہوگا. اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں، ہے کوئی جو مانگنے والا جو میں اسے دوں، کوئی سوال کرنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخشوں. چاہے نعمتوں کا نزول ہو، خزانے اترے، چاہے فتنے آ رہے ہوں، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ تہجد، نماز. پھر صبر کرنا. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا ہے، خصوصاً لوگوں کے درمیان جو آپس کے فتنے ہیں، آپس کے لڑائی جھگڑے مخالفتیں اور سب. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا علاج کیا؟ صبر سے کام لیا جائے، جلد بازی نہ کی جائے، لوگوں کی باتوں کو برداشت کر لیا جائے. بعض اوقات اپنے، بعض اوقات انجان، دونوں طرح کے لوگ ہمارے لیے آزمائش بنتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں. صبر سے کام لینا، اچھے اخلاق کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، رویہ اچھا ہی رکھنا ہے. اپنے آپ کو لوگوں کے تابع نہیں کرنا. لوگوں کے تابع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ہم سے برا کرے تو ہم بھی جواب میں بد اخلاق ہو جائیں، برے ہو جائیں. نہیں، وہ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ اپنی حدود کے اندر رہیے، آپ اپنے اخلاق کو اچھا رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً خوش بخت وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا اور جو مبتلا کیا گیا تو اس نے صبر کیا. یعنی دو طرح کے حالات ہوتے ہیں، کبھی ہم فتنے میں مبتلا ہوئے ہوتے، کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں، یا پھر عافیت میں ہوتے ہیں. تو عافیت میں کیا ہے؟ عافیت میں ہونا بھی اللہ کا فضل ہے، خوش قسمتی کی علامت ہے. اور مشکل کے وقت صبر کی توفیق ہونا، یہ بھی خوش قسمتی کی علامت ہے. کبھی کوئی ایک عافیت میں ہوتا، کبھی کوئی دوسرا ہوتا، کبھی کبھی کسی کے اوپر مشکل ہوتی، کبھی کسی کے اوپر ہوتی. تو اصل میں تو یہی ہے نا کہ ہمارا ری ایکشن اس وقت کیا ہوتا ہے. لیبلوکم، یہ سب کچھ ہوتا کس لیے؟ اونچ نیچ، لیبلوکم ایکم احسن عملا. پھر تقی، خفی اور غنی ہو جانا، تقوی اختیار کرنا، چھپ جانا، غنا برتنا. عامر بن سعد سے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے اونٹوں میں تھے کہ اسی دوران ان کا بیٹا عمر آیا. تو جب سعد رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا تو فرمایا، اعوذ باللہ من شر ھذا الراکب، میں اس سوار کے شر سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں. تو جب وہ اترا تو سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے، آپ اپنے اونٹوں اور بکریوں میں رہنے لگے ہیں اور لوگوں کو چھوڑ دیا ہے. جب وہ بیٹا اترا تو وہ اپنے باپ یعنی حضرت سعد سے کہنے لگا کہ آپ اپنے اونٹوں اور بکریوں میں رہنے لگے اور لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، کہ وہ ملک کی خاطر آپس میں لڑ رہے ہیں. تو سعد رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا، خاموش ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہے، غنی ہے اور چھپا ہوا ہے. یعنی لڑائی جھگڑوں میں کسی کی پارٹی بننے کی بجائے، کسی خاص گروپ میں شریک ہونے کے بجائے، اور کسی خاص کلٹ کو اختیار کرنے کی بجائے، یا کسی ایسے جھگڑے میں پڑنے کی بجائے، انسان کیا کرے؟ اپنی ذاتی عبادت پر فوکس کرے اور اپنے کام سے کام رکھے. یہ سب سے آسان طریقہ. یعنی جب لوگ دنیا پہ لڑ رہے ہوں، اس گھروں میں کے اندر بھی ایسا ہو جاتا ہے نا، اور بھی بیرونی دنیا میں جہاں کام کاج آپ کرتے ہیں وہاں بھی بعض اوقات اس قسم کی باتیں ہونے لگتی. یعنی جہاں بھی اختلاف پیدا ہوگا اور جہاں بھی لوگ آپس میں لڑنے لگیں گے تو ہر گروہ کیا چاہے گا؟ آپ کو کیا چاہے گا آپ کے لیے؟ کہ آپ اس کے ساتھی بن جائیں، آپ اس کے مددگار بن جائیں. تو لوگوں کے اختلافات میں، یہ غور سے سننے کی بات ہے، لوگوں کے اختلافات میں، پارٹی بازی میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ کنارہ کشی اختیار کرنی، کہ مجھے اس کا حصہ نہیں بننا. دونوں کو سمجھانا، دونوں کی خیرخواہی کرنی ہے، لیکن کہ حصہ نہیں بننا اس کا. جیسے خاندان میں بعضوں کا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور اسی طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. فیئر رہیں، نیوٹرل رہیں، انصاف سے کام لیں. اس کی غیبت، اس کی بات، اس کی کرنے کی بجائے اپنی عبادت پہ فوکس کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں. گھر کو لازم پکڑ لینا، کم متحرک ہونا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ایسا فتنہ ہوگا کہ اس میں سونے والا لیٹنے والے سے بہتر ہوگا، لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا، بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا سوار سے بہتر ہوگا، سوار دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. ان کے سارے مقتولین جہنم میں جائیں گے، یعنی جو قتل و غارت وہ کریں گے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا
قتل و غارت گری کے ایام میں ایسا ہوگا. میں نے کہا قتل کے ایام کب ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جب آدمی اپنے ہم نشین سے خوف زدہ ہوگا، یعنی اپنے ساتھ بیٹھنے والے سے، کہ کہیں یہی تو میری جاسوسی نہیں کر رہا، کیا یہ میرے لیے سنسیئر ہے. میں نے کہا اگر میں ایسا زمانہ پالوں تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھنا اور اپنے گھر کے اندر رہنا. اپنے ہاتھ کو، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یعنی جذباتیت کا شکار نہیں ہونا. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی فتنے باز میرے گھر کے اندر گھس آیا پھر تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو اپنے کمرے میں داخل ہو جانا، یعنی اس کے ساتھ الجھنا نہیں اور پیچھے ہو جانا. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ میرے کمرے میں گھس آئے پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی سجدہ گاہ میں گھس جانا اور اندر کے کمرے میں، اور اس طرح کر لینا. پھر آپ نے دائیں ہاتھ سے کلائی کو پکڑ لیا اور کہنا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، حتیٰ کہ تو مر جائے، یعنی ایمان پر ہی تمہارا خاتمہ. تو اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ لڑائی جھگڑے اختلافات، یعنی جہاں پھر ایمان بچانا مشکل ہو جائے پھر انسان کیا کرے؟ اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ لے، زبان بند کر لے اور فتنوں میں نہ گھسے، خود کو فتنوں کے لیے پیش نہ کرنا. حذیفہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرنا جائز نہیں. صحابہ نے پوچھا وہ اپنے آپ کو ذلیل کس طرح کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے آپ کو ایسی آزمائشوں کے لیے پیش کرے جن کی وہ طاقت نہیں رکھتا، یعنی ایسے کام شروع کر دے کہ جو نبھا ہی نہیں سکتا. یعنی فتنوں کو قبول نہ کرے انسان، ان کا انکار کرے، فطروں کی طرف جھانک کر بھی نہ دیکھے، کہیں فتنے اس کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لیں. یعنی جہاں بھی انسان کو تحفظ یا کوئی جائے پناہ ملے، یا وہ سمجھے کہ یہاں میں فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہوں، یعنی اللہ کی کتاب پڑھتے وقت یا نیکی کی مجلس میں یا اچھے کام کرتے ہوئے، تو انسان زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں میں اپنے آپ کو انگیج کر لے. دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں ہر وقت چرچر، لڑائی فساد، جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ جتنی دیر گھر میں رہتے ہیں اتنی دیر آپ کچھ نہ کچھ غلط سن ہی رہے ہوتے ہیں. پھر کیا حل، کیا کرے انسان؟ وہ اتنی دیر کے لیے نکل آئے گھر، کچھ دیر کے لیے نکل آئے اور اپنے آپ کو پڑھنے پڑھانے میں لگائے، اچھے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، کسی کی عادت کرے، کسی کی کوئی اچھا کام کرے تاکہ اس سچویشن کو اوائڈ کرے، اس جگہ کو اوائڈ کرے. اگر ایسا ہو کہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہیں ہر وقت ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے تو کیا کرے؟ کوئی اور کام کرے. یعنی فتنوں کی جگہوں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یعنی جہاں آپ کا ایمان سلامت نہ رہے. ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا اور فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنا دین بچا لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ انتہائی خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا، بڑا خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا، بڑا خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا، اور جو ان میں مبتلا کیا گیا پھر اس نے صبر کیا تو وہ کیا ہی خوب ہے. پھر اسی طرح اپنے فرائض ادا کرنا، دوسروں کے حقوق دینا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے حقوق نہیں ملتے، ناپسندیدہ امور نظر آتے ہیں، لوگ آپ کا حق آپ کو نہیں دیتے، تو پھر جواب میں آپ بھی ایسی کارروائی کرنا چاہتے ہیں کہ دوسرے کو مزہ چکھا دیں، لیکن اس میں پھر انسان کے بازو کو ظالم ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ دوسرے کا حق دیتا رہے، اپنا حق اللہ سے مانگے. اگر بندے نہیں دیتے تو بندوں کے پیچھے نہ پڑے. زبان کی حفاظت کرے اور اپنی ذات کی فکر کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنے عہدوں میں بے وفائی کرنے لگے، یعنی وعدہ نہیں پورا کرتے، امانتوں کا معاملہ انتہائی خفیف اور ضعیف ہو گیا ہے، اور ان کی آپس کی حالت اس طرح ہو گئی ہے، اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کے دکھایا، نہیں گتھم گتھا ہو گئے ہیں. عبداللہ کہتے ہیں میں اٹھ کر آپ کے قریب ہو گیا اور عرض کیا اللہ مجھے آپ پر فدا کرے، میں ان حالات میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے گھر کو لازم پکڑنا، اپنی زبان کے مالک بن جانا، نیکی پر عمل کرنا، برائی کو چھوڑ دینا، اپنی ذات کی فکر کرنا اور عام لوگوں کی فکر چھوڑ دینا. یعنی اگر حد سے زیادہ حالات خراب ہو جائیں کہ جس میں انسان کے ایمان جانے کا خطرہ ہو، انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے نا کہ کس کام کے کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور کس کے کرنے سے گھٹ جاتا ہے، تو پھر انسان سارا فوکس اپنی اصلاح پہ کر لے. لوگوں پر تبصرہ کرنے سے گریز کرنا، کمنٹس نہیں دینے لوگوں کے بارے میں.
ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب لوگوں پر دھوکے سے بھرپور سال آئیں گے، ان میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا. سبحان اللہ. ایسے فتنے بھی آئیں گے کہ سچے لوگ کیا قرار دیے جائیں گے؟ جھوٹے. خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا، امین کو خائن سمجھا جائے گا. اب یقین مانیے آج ہی مجھے کسی نے ایک میسج کیا کہ انہیں ایسے گھر میں مشکلات پیش آئیں کہ ان کے حق پہ ہوتے ہوئے بھی بالکل سارا بلیم ان پہ ڈال دیا کہ ان کو جھوٹا قرار دے دیا، حالانکہ وہ سچی تھی. تو ایسے حالات ہو سکتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جس میں خائن کو امانت دار کو خیانت کار سمجھا جائے گا، اور ربیبضہ بات کریں گے. کہا کہ ربیبضہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا حقیر آدمی عوام کے معاملات میں رائے دے گا، غیر تبصرے شروع کر دیں گے. اہل حق کے ساتھ رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، ان کا کوئی مخالف ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے گا. صحابہ کے دور سے رہنمائی لینا کہ انہوں نے مختلف حالات میں کیا کیا. پھر لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو وہ اجنبی تھا، ان قریب دوبارہ اجنبی بن جائے گا، اور اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے. کہا گیا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ جو لوگوں کے بگاڑ کے وقت ان کی اصلاح کرتے رہیں. ہتھیار بیکار کر دینا. ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے بارے میں فرمایا اس وقت تم اپنی کمانیں توڑ ڈالو، کمانوں کی تانت کاٹ ڈالو، اپنے گھروں کے اندر چپ کے بیٹھے رہو، اور آدم کے بیٹے حابیل کی مانند ہو جاؤ. یعنی جب بہت ہی خطرناک قسم کے حالات ہو جائیں اور مسلمانوں کا گلا کاٹنے لگے تو اس میں شریک نہ ہو. کیا کرو؟ حابیل نے کیا کہا تھا؟ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تمہارے بعد صبر کے دن آنے والے ہیں، ان میں دین اور شریعت پر صبر کرنا یعنی اس پہ ثابت قدم رہنا ایسے ہوگا جیسے انگارہ پکڑنا. لوگوں میں عمل کرنے والے کو اس جیسے 50 عمل کرنے والوں کا ثواب ملے گا. ابھی کسی نے سوال کیے تھے نا یہ سوال کیا تھا کہ کیا جب فتنے زیادہ ہوں گے تو دین پر عمل کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہوگا؟ 50 لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو مشکل وقت میں دین پر عمل کریں گے. آسانی میں تو ہر ایک عمل کر لیتا ہے، لیکن جب مشکلات ہوں، رکاوٹیں ہوں، خطرات ہوں، اندر باہر سے پریشانیاں ہوں، اور صرف دین پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں، اور اگر آپ دین چھوڑ دیں تو وہ لوگ بھی آپ سے راضی ہو جائیں، تو ایسے وقت میں اگر آپ دین کو پکڑے رکھتے ہیں تو اس کا اجر کہیں زیادہ ہے. پھر ہے دین کو ترجیح دینا، دین کو اپنی پرائرٹی بنانا ہے. پہلا کام کیا کرنا تھا؟ دین پر ثابت کرنی. دوسرا دین ہی پرائرٹی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس ایسا آدمی رشتہ مانگنے کے لیے آئے جس کا اخلاق اور دین تمہیں پسند ہو تو اسے رشتہ دے دو. اگر تم یوں نہیں کرو گے تو زمین میں بہت زیادہ فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا. یعنی دین کو ترجیح بنانا. اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا. معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کے دور میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے. فتنے کے دور میں عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے. پھر ہے نفاق سے بچنا، منافقت سے بچنا. سورۃ الحدید میں آتا ہے ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. اور وہ منافق انہیں آواز دیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ ہم دنیا میں اکٹھے کام نہیں کرتے تھے، گھر میں نہیں رہتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار کرتے رہے کہ حالات اچھے ہو جائیں تو پھر دین پر عمل کریں گے، اور تم نے شک کیا اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اس دغا باز نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا، یعنی شیطان نے. کشمکش اور گو مگو کا شکار نہیں ہونا، بلکہ دین کے جو واضح احکامات ہیں ان پر عمل کرتے چلے جانا، چاہے کوئی مخالفت کرے، چاہے کوئی ہمدردی کرے، موافقت کرے. سنت کی مخالفت نہ کرنا.
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے. پھر نیک اعمال کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 باتوں سے پہلے اعمال کرنے میں جلدی کرو. دجال، دھوئیں، زمین کے جانور یعنی جو زمین سے نکلے گا، دابۃ الارض، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے یا ایسے فتنے کے آنے سے پہلے جو تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے، یا تم میں سے کسی کو کوئی خاص حالات پیش آ جائیں جو اسے عمل سے روک دیں. یعنی اس سے پہلے کہ تم کام کر نہ پاؤ، اس سے بھی مشکل حالات آ جائیں تو جو کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ. اچھا ہوتا پتہ کیا ہے، جب ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس سے رکاوٹ ضرور آتی ہے. آپ کے ساتھ بھی تجربہ ہوا ہوگا، کوئی نہ کوئی مشکل اندر باہر سے آ جاتی. یہ رکاوٹ کیوں آتی؟ ہمارے امتحان کے لیے کہ کیا ہم پھر بھی اس کے جو کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم سنجیدہ، سنسیئر، وفادار رہیں گے، ہم کرتے رہیں گے یا نہیں کریں گے. امتحان کے لیے آتی ہے. تو اگر ہم اس رکاوٹ کی وجہ سے اپنا کام چھوڑ دیں یا مخالفت کی وجہ سے جو کر رہے ہیں اس کو کرنا چھوڑ دیں تو یہی فتنے میں پڑنا ہے کہ ہم فتنے کا شکار ہو گئے. تو ایسے میں رکاوٹوں کے باوجود کیا کرنا ہے؟ کام کرتے چلے جانا ہے. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اب میری بس. بعض مشکلات ایسی آتی ہیں نا، آپ اچھا کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میری بس، میں نے سبق سیکھ لیا، بس I have learnt my lesson. اور نہیں ابھی تو نہیں معلوم اس سے آگے اور کیا آنے والا ہے. اسی پہ ہار گئے، اسی پہ بیٹھ گئے. غنیمت جانو زندہ ہو، ابھی کچھ کر سکتے ہو کر جاؤ. جب موت کا وقت آئے گا تو ہم کتنا بھی چاہیں کہ ہمیں 1-2 گھنٹے اور مل جائیں تاکہ ہم استغفار کی تسبیح کر لیں، نہیں کر سکتے. آج ابھی وقت ہے، کر سکتے. تو چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں، مخالفتوں سے مراد نفس کی مخالفتیں بھی ہو سکتی، لوگوں کی باتیں، تنقیدیں، الزامات اور طرح طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. تو جب تک اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، صلاحیت دی ہے، چانسز دیے ہیں، ماحول دیا ہے، عافیت دی ہے، تو چھوٹی موٹی باتوں سے گھبرا کے جو نیکی آپ کر رہے ہیں اسے چھوڑے نہیں، کرتے چلے جائیں جب تک مہلت مل جائے. کیونکہ کوئی پتہ نہیں کل ہماری صحت نہ رہے، کل ہمارے پاس وقت نہ رہے، کل عقل نہ رہے، اللہ نہ کرے. بعض اوقات ایسی ایسی بیماری آتی ہے انسان مجنون ہو جاتا ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کسی اسٹروک کا شکار ہو جاتے ہیں، پیرالائزڈ ہو جاتے ہیں، فالج ہو جاتے ہیں. جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کر نہیں سکتے، وہ زبان سے بول نہیں سکتے. بعض اوقات اللہ کا کتنا شکر ہے ہم ذکر کر سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم کسی کی خدمت کر سکتے ہیں، ہم چل پھر سکتے ہیں. تو ہم کیوں ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائیں؟ اگر کسی شخص کو پانی میں پھینک دیا جائے اور اس کو تیرنا بھی آتا ہو لیکن تیرنے میں مشقت لگتی ہو تو وہ کیا کرے گا؟ تیرے گا، یہ کہے گا ہاتھ پاؤں چھوڑ کے ڈوبتا ہوں، اب تو مرنا ہی ہے، ڈوب ہی جاؤں. کیا کرے گا عقل مند؟ کب تک تیرے گا؟ کب تک ہاتھ پاؤں مارے گا؟ آخری دم تک. بالکل اسی طرح کہ اس آزمائشوں کے اور امتحانوں کے سمندر میں ہم نے آخری دم تک ہاتھ پاؤں مارتے چلے جانا ہے یہاں تک کہ ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا کرے. پھر نمازوں کا اہتمام، خصوصاً تہجد کا اہتمام. جب کوئی پریشانی آئے، عام حالات میں بھی، لیکن خصوصاً اگر کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، کام میں رکاوٹ آنے لگے، نعمتیں چھننے لگے، نعمتوں کا زوال ہونے لگے، مواقع ہاتھ سے جانے لگے، آزادی چھننے لگے، تو اللہ کے قریب ہو جائیے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب.